بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین تیسری مرتبہ جنگ بندی کا آغاز ہوا اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پوری دنیا خوش ہو رہی تھی کہ اب دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوگی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو رہے تھے۔ لیکن امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان یہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر پایا اور چند منٹ کے بعد ہی جنگ بندی ختم ہو گئی اور دونوں ممالک نے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور مسلسل الزامات لگا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تیسری مرتبہ جنگ بندی کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت بھی دونوں ممالک ایک دوسرے پر شدید قسم کے حملے کر رہے ہیں۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین قرباخ تنازع سے متعلق امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا اور اس کی اطلاق پیر سے ہونا تھا، لیکن اسی روز اپنی نوعیت کا یہ تیسرا معاہدہ دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات کے بعد ناکام ثابت ہوا ہے۔ آذربائیجان نے ارمینیا پر اس خطے کے ایک گاؤں پر گولہ باری کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ ارمینیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد آذربائیجان کے حکام نے اپنی متحد فوجی پوزیشن سے گولیاں چلا کر خلاف ورزیاں کی ہیں۔ فیس بک پر ایک پوسٹ میں ارمینیا کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ بندی کے اصولوں پر سختی سے عمل کر رہا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان کے صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، جبکہ ارمینیا اپنے قبضے کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ آذربائیجان مسلسل ارمینیا کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان پر قبضہ کر رہا ہے اور ارمینیا اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے آذربائیجان کو جواب دے رہا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائلوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستو، آرگنائزیشن فار سیکورٹی اور کوآپریشن ان یورپ نامی اس تنظیم جس نے دونوں ملکوں میں ثالثی کرائی، اس کی اگلی ملاقات جمعرات کو متوقع ہے، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ کی ثالثی سے ارمینیا اور آذربائیجان نے قرباخ کے علاقے میں ایک ماہ میں تیسری مرتبہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ طویل مذاکرات کے بعد طے پایا اور فائر بندی کا آغاز پیر کے صبح سے ہوگا۔ رواں ماہ سے ایسے ہی 2 اور فائر بندی کے معاہدے بھی کیے گئے تھے، تاہم بعد میں دونوں ممالک کی جانب سے ان کی بھی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان یہ لڑائی قرباخ کے متنازع پہاڑی علاقے میں 27 ستمبر سے شروع ہوئی، تاہم حالیہ دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کے روز امریکہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں ارمینیا اور آذربائیجان کی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ یہ انسان دوست فائر بندی پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عمل میں آئے گی۔ یہ اعلان امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ، ارمینیا کے وزیر خارجہ اور ان کے عزری اہم منصب کے درمیان مشاورت کے بعد سامنے آیا۔ جمعے کے روز دونوں ملکوں کے وزارت خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقاتیں کی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام فریقین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تحفظ اور معاونت کے یورپی ادارے OSCE سے دیگر ثالث جمعرات کے روز ایک اجلاس میں خطے میں اس کشیدگی پر بحث کریں گے۔ اس سے قبل روس کی ثالثی میں ہونے والے 2 فائر بندی کے معاہدے برقرار نہیں رہ سکے تھے۔
پیارے دوستو، قرہ وہ علاقہ ہے جسے بین الاقوامی سطح پر آذربائیجان کا ایک حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن وہاں ارمینیائی باشندوں کی اکثریت ہے۔ اس لڑائی میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس علاقے میں شروع ہونے والی کشیدگی جلد ہی تیزی سے بڑے پیمانے پر کشیدگی کا باعث بنی اور قصبوں اور شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ یاد رہے کہ یہاں شیلنگ بھی کی گئی اور مبینہ طور پر پابندی کا سامنا کرنے والی کلسٹر ایمونیشن کا استعمال بھی کیا گیا۔ اب تک اس لڑائی کئی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور شیلنگ سے دونوں اطراف سے سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ موجودہ لڑائی دہائیوں میں ہونے والی سب سے بڑی لڑائی ہے اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو الزام ٹھہرایا ہے۔ آذربائیجان اور ارمینیا نے 1988 سے لے کر 1954 تک اس خطے پر جنگ کی تھی اور بالآخر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، تاہم اس پر باضابطہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ خدشہ ہے کہ دونوں فریقین کے فوجیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن سرکاری طور پر دیے گئے اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ سوموار کو ارمینیائی فوج نے مرنے والوں کی فہرست میں مزید 19 فوجیوں کا نام شامل کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس جنگ میں ارمینیا کی جانب سے مرنے والے فوجیوں کی تعداد 729 ہو گئی ہے۔ ادھر روسی صدر پیوٹن کے مطابق ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قرہ کے تنازع پر حالیہ جھڑپوں کے دوران اب تک تقریباً 5000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن یہ ثالثی کسی کام نہ آئی۔ روس پہلے بھی کوششیں کر رہا ہے، لیکن آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان یہ جنگ نہیں رک رہی۔ اگر آنے والے کچھ دنوں کے اندر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو یہ خطے کی سب سے خطرناک اور آخری جنگ ہوگی، کیونکہ اس جنگ میں اب آہستہ آہستہ کر کے تمام اسلامی ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ترکی بھی اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے اور آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور باقی ممالک یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا جائے اور اس جنگ کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ اگر یہ جنگ یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے تو یاد رہے کہ یہ خطے کی آخری جنگ ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔